हरमैन शरीफैन के पासबान सऊदी अरब और पाकिस्तान, एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। बरादर मुल्कों में तारीखी दिफाई मुआहिदा, मुआहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। मुश्तरका एलामी में कहा गया, मुआहिदा दोनों मुल्कों की सलामती बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। तारीखी मुआहिदे पर रियाद की सड़कें पाक सऊदी परचमों से सजाई गईं। इस्लामाबाद की इमारतों पर भी सऊदी परचम के रंग छाए रहे। सऊदी वली अहद के विजन का दिल से मोतरफ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी दौरा सऊदी अरब के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजों और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तक़बाल पर बहुत मुतासिर हैं। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मज़हर है। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से लंदन रवाना, इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। तारीखी दिफाई मुआहिदे पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर उर्दू में पैगाम लिखा। पाकिस्तान और सऊदी अरब जारह के मुकाबले एक ही सफ में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब तक शाना बशाना रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। रब्बुल इज्जत के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल पूरी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा आलमी जरीदों की हेडलाइन। अल जजीरा ने कहा, इसराइल के कतर पर हालिया हमले के बाद खलीजी रियासतें खतरा महसूस कर रही हैं। खित्ते में अमरीका की मौजूदगी के बावजूद वाशिंगटन की सिक्योरिटी जमानत खलीजी रियासतें हतमी नहीं समझ रही। पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाजुर में मुआहिदा मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो ने कहा, पाकिस्तान का इसी तरह का दिफाई ताउन कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी हो सकता है। जमात इस्लामी ने पाक सऊदिया मुआहिदा खुशाइन करार दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ईरान समेत दीगर मुस्लिम मुल्क भी मुआहिदे में शामिल करने चाहिए। इसराइल को पता हो एक मुल्क पर हमला हुआ तो सब मिलकर दिफा करेंगे। MQM ने भी मुआहिदे को तारीखी करार दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दिफाई ताउन का नया बाब खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के नए दौर की बुनियाद रखेगा। पूरी कौम वज़ीर आज़म और सऊदी क़यादत की बसीरत और दूर अंदेश फैसलों पर फख्र करती है। पीपल्स पार्टी का भी खैर मकदम। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद दुनिया को बावर करा दिया कि वो अपना दिफा कर सकता है। ये मुआहिदा इसराइल और भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। खलीजी मुल्कों में भी एक पर हमला सब पर हमले का मुआहिदा। कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में बड़ा फैसला। खलीज ताउन कौंसिल ने 6 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया। मुश्तरका फजाई दिफाई निजाम मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया गया। इलाकाई दिफाई निजाम के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन पर भी इत्तेफाक। फैसले को इसराइली जारियत के खिलाफ इज्तिमाई पैगाम करार दिया गया। वाज़ेह किया गया कि खित्ते में किसी भी जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। कतर ने इसराइली हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। We discussed this morning, but our two teams have been working together on the question of recognition. I have a disagreement with the Prime Minister on that score. बरतानिया के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से फैसले से मुत्तफ़िक नहीं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا معاملے پر اسٹارمر سے متفق نہیں، چاہتا ہوں غزہ میں یرغمالیوں کو کل نہیں ابھی رہا کیا جائے۔ 7 جنگیں رکوائیں جس میں سے کچھ شدید تھیں۔ اسرائیل اور غزہ پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ہم اس سے نمٹیں گے۔ کیئر اسٹارمر نے کہا ہمارا دفاعی تعلق دنیا کا سب سے گہرا اور جدید ترین ہے، ہم امن کے لیے متحد ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں اور رہیں گے، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں، غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ اور برطانیہ نے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے، دونوں ملکوں کا تجارتی حجم $250 ارب تک پہنچ گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ریکوڈک معاہدوں کی منظوری دے دی۔ وزارت ریلوے اور ریکوڈک مائننگ کمپنی کے درمیان ریل ڈیولپمنٹ معاہدہ منظور۔ $390 ملین کی برج فائننسنگ سے 1350 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ ریکوڈک کی معدنیات بلوچستان سے برآمد کرنے کے لیے ریل منصوبہ اہم قرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کی معاشی تصویر بدل دے گا، روزگار کے مواقع اور انفراسٹرکچر میں ترقی ہوگی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء علی پرویز ملک، رانا تنویر حسین، کیسر احمد شیخ اور دیگر کی شرکت۔ وزارت خزانہ اور ریلوے کو آئندہ سال مارچ تک ECC کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ کیس 2 میں 2 اہم گواہان کے بیانات سامنے آ گئے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی شامل۔ سہیب عباسی نے بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف کیا، کہا انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈالا، بلغاری سیٹ کی مالیت 50 لاکھ روپے لگانے کا کہا، دھمکی بھی دی کہ ایسا نہ کیا تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کروا دوں گا۔ انعام اللہ شاہ نے بھی اعتراف کیا کہ اس نے جیولری سیٹ کی قدر کم کرنے کو کہا۔ PTI اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں وصول کی۔ بلغاری جیولری سیٹ سعودی ولی عہد نے بانی PTI اور بشرا بی بی کو گفٹ کیا تھا۔ £190 ملین کیس میں بانی PTI اور اہلیہ کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 25 ستمبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ سزا معطلی کی درخواستوں پر 26 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی۔ احتساب عدالت نے 17 جنوری کو بانی PTI اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی تھی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 18 PTI رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت کے دوران اشتہاری قرار دیے جانے والے ملزمان کے مقدمے کی کارروائی علیحدہ کر دی گئی۔ پنجاب میں کینسر کے مستحق مریضوں کا مکمل مفت علاج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز چین سے جدید مشین لے آئیں۔ مریم نواز نے کہا چین کے دورے کے دوران ان کی نظر اس طریقہ علاج پر پڑی۔ میو اسپتال لاہور میں مریضوں کا کامیاب علاج جاری ہے۔ جنوبی پنجاب اور راولپنڈی کے لیے مشینوں کا آرڈر دے دیا ہے۔ علاج کے لیے پنجاب ماڈرن لیڈر بن گیا۔ دیگر صوبوں کے عوام کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTA کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو بطور چیئرمین PTA بحال کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے چیئرمین PTA کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ دیا تھا۔ پنجاب میں سیلاب گزر گیا لیکن متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہوئی۔ بیشتر علاقے اب بھی پانی پانی۔ علی پور میں کئی علاقوں کے زمینی رابطے تاحال منقطع۔ پنڈی بھٹیا کے نواحی علاقے راج محمد میں بھی تباہی کے مناظر۔ آشیانے ملیا میٹ ہو گئے۔ لیاقت پور میں سیلاب سب کچھ بہا لے گیا۔ جلال پور پیروالا کے 100 سے زائد مواضعات تاحال سیلاب کی لپیٹ میں۔ ریلیف کمشنر کے مطابق پنجاب میں 119 افراد جاں بحق، 4700 موضع جات اور 47 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ کور کمانڈر بہاولپور نے سیلاب متاثرین کی بحالی، طبی امداد اور ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔
گڈو اور سکھر بیراج میں سیلابی صورتحال، کچے کے کئی دیہات زیر آب۔ کشمور میں کچے کے علاقے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے فلاحی تنظیم ایکٹڈ کی جانب سے متاثرین میں امداد کی تقسیم، راشن اور ہائیجین کٹس تقسیم کی گئیں۔ 1500 سے زائد خاندانوں کو سیلاب سے پہلے احتیاطی تدابیر اور سیلاب کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی آگاہی دی گئی۔ مقامی افراد نے برطانوی حکومت اور فلاحی تنظیم ایکٹڈ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی اورمچی میں کمیونسٹ پارٹی سنکیانگ کے سیکرٹری سے ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا چین کے عوام کی یکجہتی اور سنکیانگ کی ترقی متاثر کن ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین سے تعاون جاری رکھے گا۔ چین شیاوجیانگ نے کہا سنکیانگ خوشحالی اور پائیدار امن کا مرکز بن چکا۔ جی ڈی پی 5.6 خراب یوان سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان اور چین دہشت گردی یا علیحدگی پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر کاربند رہیں گے۔ صدر مملکت کا اورمچی میں سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا دورہ۔ صدر کو بریفنگ میں بتایا گیا انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ میں 1000 طلباء کی گنجائش ہے۔ صدر زرداری نے انسٹیٹیوٹ کی خدمات کو سراہا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ اور دیگر مقبوضہ علاقوں پر حملے، 24 گھنٹے میں 79 فلسطینی شہید، 220 سے زیادہ زخمی، ایک بچے سمیت 4 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 435 ہو گئی، 147 بچے بھی شامل۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ کی جانب رواں دوا، 40 جہازوں کا قافلہ بحیرہ روم میں داخل، فضا آزاد فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے سفارتی تعلقات محدود کرنے پر غور، اسرائیل کے مغربی کنارے کے مجوزہ الحاق منصوبے کو سرخ لکیر قرار دیا۔ صدر یورپین کمیشن کا کہنا ہے یورپین کمیشن کی اسرائیل کے ساتھ تجارتی مراعات معطل کرنے کی تجویز، اسرائیلی انتہا پسند وزراء اور پرتشدد آباد کاروں پر پابندی کی سفارش۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا آئندہ ہفتے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان متوقع۔ برطانوی اخبار گارڈین کا کہنا ہے فرانس، آسٹریلیا اور کینیڈا بھی اقوام متحدہ اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کریں گے۔ لندن میں غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ٹوگیدر فار فلسطین فنڈ ریزنگ ایونٹ، شوبز اسٹارز نے فلسطینی عوام کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اسپین نے اسرائیل کی شرکت پر فیفا ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی۔ فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کے طلباء سڑکوں پر نکل آئے۔ جماعت اسلامی کے تحت چلڈرن غزہ مارچ میں شہر بھر کے اسکولوں سے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شاہراہ قائدین پر اسرائیل مرد آباد اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے نعروں کی گونج۔ شرکاء کا عالمی طاقتوں سے فلسطینی بچوں کے قتل عام روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت سے صوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں پنجاب میں سیلاب نے کسانوں کو شدید معاشی بحران میں دھکیل دیا۔ پنجاب کی 21 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ چکی۔ مجموعی طور پر معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اب صرف ہمدردی نہیں، عملی اقدامات کا وقت ہے۔ حکومت فوری ریلیف فراہم کرے۔ پنجاب اور سندھ حکومت کے ترجمان آمنے سامنے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا نون لیگ نے کبھی صوبائیت، نہر یا ڈیم کارڈ نہیں کھیلا۔ شرجیل میمن جس کو ناتجربے کار ٹیم کہہ رہے ہیں، اس نے پنجاب میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے 17 سال میں کراچی اور صوبے کا برا حال کر دیا۔ سعدیہ جاوید عباسی نے جواب دیا کہ اقتدار ملتے ہی نون لیگ نے نفرت اور تعصب کا اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ عظمہ بخاری کے بیانات ان کے مینڈیٹ کی طرح جھوٹے اور کھوکھلے ہیں۔ جھوٹ اور بدزبانی ان کی پہچان ہے۔ کراچی میں لیاقت آباد 10 نمبر سے غریب آباد جانے والی شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع، علاقہ مکین اذیت میں مبتلا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سفر کرنا دشوار بن گیا۔
ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन गए। गंदे पानी से बीमारियां भी फैलने लगी। कराची मैट्रिक बोर्ड का बैक वक्त 2 इदारों से तनख्वाहें वसूल करने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने इस्तिफसार किया। बताया जाए गुलाम हुसैन को वफाकी हुकूमत ने कब रिलीव किया, वो कब तक तनख्वाह और दीगर मराहत हासिल करते रहे। अदालत का 2 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। और मोहम्मद हारिस की चोट से जख्मी अंपायर अस्पताल पहुंच गया। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने जख्मी अंपायर रुचेरा की दुबई के अस्पताल में अयादत की। टीम मैनेजर नवीद अकरम ने मोहसिन नकवी और टीम की जानिब से श्रीलंकन अंपायर को गुलदस्ता पेश किया। रुचेरा बोले, पाकिस्तान टीम और आवाम से हमेशा प्यार मिला है। श्रीलंकन अंपायर को पाक यूएई मैच के दौरान फील्डर की थ्रो सर पर लगी थी।